السلام علیکم دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ایج آف چوسر۔ چوسر پیریڈ کو ڈسکس کریں گے، چوسر کے جو 3 لٹریری پیریڈز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، چوسر کے ورکس کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن۔ چوسر کا ایج انگلینڈ میں بڑی سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک تبدیلیوں کا دور تھا۔ اس دور میں فیوڈل سسٹم کمزور ہونے لگا جبکہ مڈل کلاس مضبوط ہوتا گیا۔ انگلش لینگویج نے فرنچ لینگویج کی جگہ لینا شروع کی اور اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی۔ اور 100 ایئرز وار کی وجہ سے لوگوں میں نیشنل آئیڈینٹی کا احساس مضبوط ہوا۔ اسی دور میں چوسر نے انگلش لینگویج کو لٹری لینگویج بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس لیے ایج آف چوسر کو میڈیول ایج سے ارلی ماڈرن ایج کی طرف منتقلی کا ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ کیریکٹرسٹکس، ایرا آف ٹرانزیشن۔ یہ دور میڈیول ایج اور رینیسنس کے درمیان ایک برج تھا۔ اس میں نیو آئیڈیا سامنے آنے لگے جیسے ہیومنزم اور انڈیویجولزم۔ رائز آف اسٹینڈرڈائزیشن، فرینچ اور لٹن کا اثر کم ہونے لگا اور ایسٹ مڈ لینڈ ڈائلیکٹ سے آہستہ آہستہ اسٹینڈرڈ انگلش بن گئی۔ چوسر نے اپنی رائٹنگز کے ذریعے انگلش لینگویج کو لٹری لینگویج بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ گروتھ آف نیشنلزم۔ 100 ایئرز وار کے بعد انگریزوں میں حب الوطنی کا جذبہ مضبوط ہوا۔ لوگ صرف جاگیرداروں کے وفادار رہنے کے بجائے خود کو ایک قوم کا حصہ سمجھنے لگے۔ سوشل اینڈ ریلیجس چینجز۔ بلیک ڈیتھ سے آبادی کم ہوئی اور ورکرز کی اہمیت بڑھ گئی۔ فیوڈلزم کو چیلنج کیا گیا۔ جان وکلپ نے چرچ کی کرپشن کو کرٹیسائز کیا اور ریلیجس ریفارم کی بات کی اس نے۔ ریئلزم اینڈ سیٹائر ان لٹریچر۔ رائٹرز نے عام لوگوں کی زندگی پر لکھا اور سیٹائر کے ذریعے سوشل اور ریلیجس کرپشن کو کرٹیسائز کیا گیا۔ لائف۔ چوسر لندن میں پیدا ہوئے۔ ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ وہ معلوم نہیں ہے۔ وہ ایک امیر مرچنٹ فیملی سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد جان چوسر وہ ایک وائن مرچنٹ تھا اور گرینڈ فادر وہ بھی وائن سپلائی کا کام کرتے تھے۔ اس کے خاندان کے کئی افراد وائن ٹریڈ سے وہ وابستہ تھے۔ چوسر کا جو ورڈ ہے تو یہ فرینچ ورڈ چوسیا سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے شو میکر۔ 12 سال کی عمر میں جان چوسر کو وہ اپنی پھوپھی نے وہ کڈنیپ کیا تاکہ وہ اپنی بیٹی سے اس کی وہ شادی کروائے اور خاندانی وہ پراپرٹی وہ خاندان میں ہی رہے۔ لیکن یہ یہ منصوبہ ناکام ہوا اور اسے وہ قید اور جرمانہ ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چوسر کا خاندان تھا وہ کتنا امیر تھا۔ بعد میں جان چوسر نے ایگنس کوپٹن سے وہ شادی کی۔ ایگنس کوپٹن کو اپنے چچا سے وہ لندن میں 24 دکانیں میراث میں وہ ملی، اور ایگنس کوپٹن اور جان چوسر کا بیٹا تھا پھر وہ چوسر تھا۔ چوسر ایک پوئٹ، رائٹر اور سول سرفنٹ تھے۔ انہیں فادر آف انگلش لٹریچر اور فادر آف انگلش پوئٹری کا ٹائٹل ملا۔ یہ پہلے رائٹر تھے جنہیں پوئٹس کارنر ویسٹ منسٹر ایبے میں دفن کیا گیا۔ فرینچ پیریڈ۔ چوسر کی ادبی زندگی کا پہلا دور تھا جو کہ 1360 سے لے کے 1372 تک رہا۔ اس دور میں چوسر پر فرینچ لٹریچر کا بہت گہرا اثر تھا، اور یہ دور چوسر کی وہ اپرینٹشپ دور کہلاتا ہے، کیونکہ اسی دور میں چوسر نے
پوئٹری کے بنیادی اصول سیکھے۔ فرینچ انفلوئنس، دوستو چوسر فرینچ پوئٹ سے بہت متاثر تھا۔ اس نے فرینچ سٹائل، تھیمز اور پوئٹک ٹیکنیکس کو اپنائے۔ کورٹلی لو، اس کی پوئٹری کا اہم موضوع دوستو وہ لو ہوتا تھا۔ ڈریم ویژن، بہت سی نظمیں دوستو وہ خواب سے شروع ہوتی تھی۔ دوستو چوسر نے کئی فرینچ بکس کا جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کیا اور پھر ان سے متاثر ہو کر لکھا۔ چوسر کی لینگویج دوستو گریسفل، فارمل اور خوبصورت لینگویج تھی۔ اس کی پوئٹری میں لوئلٹی، بیوٹی، لو، نائٹ ہوڈ کو اہمیت دی گئی۔ اس پیریڈ کے جو میجر ورکس ہیں نا تو وہ یہ ہے: دا رومنٹ آف دا روز، دا بک آف دا ڈچز۔ اٹالین پیریڈ، دوستو چوسر نے اٹلی وزٹ کیا جہاں وہ پیٹرارک، ڈینٹے اور بوکیشو سے جو ہے نا وہ متاثر ہوا۔ ان کی رائٹنگ نے دوستو چوسر کی رائٹنگ پر گہرا اثر ڈالا۔ سائیکولوجیکل ریئلزم، دوستو چوسر فرینچ کورٹلی لو سے جو ہے نا وہ آگے بڑھا اور مور ریئلسٹک، ایموشنلی کمپلیکس اور ہیومن کیریکٹرز پر جو ہے نا وہ لکھنا شروع کیا۔ ہیومنزم، اس کی پوئمز میں دوستو ایموشنز، انڈیویجول ایکسپیرینسز پر زیادہ فوکس کیا گیا۔ امپروو پلاٹ، اس نے اپنی سٹوریز کے پلاٹ کو دوستو جو ہے نا وہ بہتر بنایا، جس سے اس کی سٹوریز مزید آرگنائزڈ اور انٹرسٹنگ ہو گئی۔ نیو پوئٹک پوم، دوستو چوسر نے انگلش پوئٹری میں ہیروئک سٹینزا متعارف کروایا۔ اس پیریڈ کے دوستو جو میجر ورکس ہیں نا تو ان کے نام یہ ہے۔ انگلش پیریڈ فیچرز، مڈل انگلش، دوستو چوسر نے مڈل انگلش میں جو ہے نا وہ بکس لکھی۔ ریئلزم، دوستو چوسر نے ریئل لائف اور عام لوگوں کے بارے میں جو ہے نا وہ لکھا۔ اس نے دوستو سوسائٹی کے ہر طبقے کو دکھایا، مرچنٹ، پریسٹ، نائٹ، ہر طبقے کو۔ ہیومنزم، دوستو چوسر نے ہیومن نیچر، ایموشنز اور انڈیویجول بیہیویئر پہ جو ہے نا وہ فوکس دی۔ سائیکولوجیکل ریئلزم، دوستو چوسر نے یہ بتایا کہ کیریکٹر کیا سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس پیریڈ کے جو میجر ورکس ہیں نا دوستو تو وہ یہ ہے۔ ریویوشنز، دوستو چوسر کو فادر آف انگلش لٹریچر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے انگلش لینگویج کو لٹری لینگویج بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چوسر نے دوستو فرینچ اور لٹن کے بجائے مڈل انگلش میں لکھا۔ انہوں نے دوستو ریئل پیپل اور ایوری ڈے لائف پر لکھا، جس سے ان کی کہانیاں زیادہ انٹرسٹنگ اور ریئلسٹک بنی۔ دوستو چوسر نے سیٹائر اور ہیومر کے ذریعے معاشرے کی برائیوں پر جو ہے نا وہ تنقید کی، اور دوستو اس نے انگلش پوئٹری کو نیو پوئٹک فارمز بھی دیے، جس طرح ہیروئک سٹینزا ہے،